اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درس موجبات غسل کے بارے میں ہے۔ موجبات غسل یعنی وہ امور جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ موجبات غسل جن سے غسل فرض ہوتا ہے وہ چیزیں 5 ہے۔ پہلا شہوت سے منی نکلنا، دوسرا احترام ہونا، تیسرا وطی کرنا، چوتھا حیض کا موقوف ہونا، پانچواں نفاس کا موقوف ہونا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہے جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ توضیح امر اول، پہلے امر کی وضاحت، پہلے چیز کی یہاں پہ وضاحت، پہلے چیز کی تفصیل شہوت سے منی نکلنا اس بارے میں ہے۔ تو یہ صورت خاص ہے حالت بیداری کے ساتھ، یہ صورت خاص ہے حالت بیداری کے ساتھ، یعنی جاگتے میں منی اپنی جگہ سے بشہوت جدا ہو کر جسم سے باہر نکلے، خواہ عورت کو چھونے یا دیکھنے سے ہو یا محض تصور و خیال سے یا ہاتھ کے عمل مثلا جلق وغیرہ سے، اگرچہ منی جسم سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ ہو۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں منی کسے کہتے ہیں، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منی جو ہوتی ہے یہ اچھلتا ہوا پانی ہوتا ہے، جسم سے جب باہر نکلتا ہے تو اچھلتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اور منی جو ہے یہ مرد کی منی سفید ہوتی ہے اور گاڑھی ہوتی ہے، عورت کی جو ہے پتلی ہوتی ہے۔ تو منی اپنی جگہ سے بشہوت، شہوت کے جو معنی آتا ہے جنسی خواہش کے اس کے معنی آتے ہیں، خواہش نفسانی اس کے معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ منی اپنی جگہ سے بشہوت جدا ہو کر جسم سے باہر نکلے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ نکلنا چاہے وہ عورت کو چھونے سے ہو یا پھر دیکھنے سے ہو یا محض تصور و خیال سے ہو یا ہاتھ کے عمل مثلا جلق وغیرہ سے، جلق یعنی مشزنی کو کہتے ہیں۔ تو جسم سے باہر نکلیں گی منی تو غسل فرض ہو جائے گا، اگر منی جسم سے باہر نہ نکلیں گی تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھے کہ مشزنی جو ہے یہ مشزنی کے ذریعے منی باہر نکالنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا ہر ایک مسلمان کو لازم ہے۔ یہاں پہ بس مسائل بتائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو گناہ کی بھی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جائز ہیں۔ یہاں پہ بس مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو خواہ اب یہ جو منی جب جسم سے باہر نکلے، خواہ وہ عورت کو چھونے سے ہو یا دیکھنے سے ہو یا محض تصور و خیال سے ہو یا ہاتھ کے عمل مثلا جلق وغیرہ سے یعنی مشتنی سے ہو، تو جسم سے منی باہر نکلیں گے تو غسل فرض ہو جائے گا، اگر باہر نہ نکلے تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ منی جو ہے جب جسم سے شہوت کے ساتھ نکل رہی ہو تو کوئی اپنے عضو کو زور سے پکڑ لیا کہ منی باہر نہ نکل سکے، پھر جب شہوت جاتی رہی تو پھر چھوڑ دیا اور اب منی بغیر شہوت کے باہر نکلی، تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ تھی پہلی بات۔ اب دوسری بات یہاں پہ بتا رہے کہ اگر بشہوت منی نکلنے پر یعنی شہوت کے ساتھ منی نکلنے پر قبل پیشاب کرنے یا سونے یا چلنے کے غسل کرے اور نماز پڑھے، پھر غسل کے بعد بقیہ منی بغیر شہوت کے نکلے تو پھر دوبارہ غسل کرنا فرض ہے مگر نماز کو نہ لوٹائے۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شہوت کے ساتھ منی نکلنے پر پیشاب کرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے یا چلنے سے پہلے، چلنے سے مراد یہاں پہ 40 قدم یا 40 قدم سے زیادہ، یہ 3 صورتیں یہاں پہ بتائیے۔ اگر ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی کرنے سے پہلے یعنی یا پیشاب کرنے سے پہلے یا پھر سو کر اٹھنے سے پہلے یا پھر چلنے سے پہلے، تو کہنا یہ چاہ رہے کہ اگر کوئی نہ پیشاب کیا شہوت سے منی نکلنے کے بعد، شہوت سے منی نکلنے کے بعد نہ پیشاب کیا، نہ سو کر اٹھا، نہ 40 قدم یا نہ اس سے زیادہ چلا اور پھر غسل کر لیا، اب نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد پھر بقیہ منی بغیر شہوت کے جسم سے باہر نکلی تو پھر دوبارہ غسل کرنا فرض ہے مگر نماز کو نہ لوٹائے، کیونکہ نہ پیشاب کیا، نہ سو کر اٹھا، نہ 40 قدم چلا، اس سے پہلے ہی غسل کر لیا تھا۔ ہاں اگر یا تو پیشاب کرا
یا تو پیشاب کیا یا پھر سو کر اٹھا یا پھر چلنے کے بعد، یہ 3 صورت میں سے کسی ایک صورت پہ عمل کر کے غسل کیا اور پھر نماز پڑھا، پھر غسل کے بعد بقیہ منی بغیر شہوت کے نکلے، تو پھر دوبارہ غسل کرنا فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت پہ یہ عمل کر لیا، یا تو پیشاب کیا بشہوت منی نکلنے کے بعد، یا تو پھر پیشاب کر کے یہ غسل کیا، یا تو پھر سو کر اٹھ کے غسل کیا، تو پھر 4 قدم یا اس سے زیادہ چل کے غسل کیا۔ ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت پہ عمل کرنے کے بعد اگر کوئی غسل کیا، پھر غسل کرنے کے بعد پھر اگر بقیہ منی جو ہے جسم سے نکلی تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے، کیونکہ وہ نکلنے کے بعد ایک جو ہے کراہت محسوس ہوتی ہے تو پھر غسل کر لینا بہتر ہوتا ہے، لیکن فرض نہیں ہوتا اس سے غسل۔ تو یہ تھی دوسری بات۔ اب تیسری بات یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ اگر منی اپنی جگہ سے بشہوت جدا نہ ہو، بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گر پڑنے یا کسی اور صدمے سے نکل آئے تو غسل فرض نہ ہوگا۔ یہ تھی تیسری بات۔ چوتھی بات یہاں پہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی کو منی جاری رہنے کا مرض ہو، بیماری ہو، تو اس پر غسل فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، مجبوری ہے اس کی، معذور ہے وہ، تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا۔ منی جاری رہنے کا اس کو مرض ہے، بیماری ہے، تو اس لیے اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ مزی یا ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مزی یا ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ مزی جو ہوتی ہے یہ وہ سفید اور پتلا پانی جو نفسان خواہش اور خاص جنبش کے وقت نکلتا ہے، اور ودی جو ہے وہ گاڑھا پانی جو اکثر پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت سے لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہیں، ان باتوں سے ناواقف ہیں۔ مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس بات کو نہیں جانتے، ناواقف ہوتے اس بات سے، اور سمجھتے ہیں کہ مزی اور ودی کے نکلنے سے بھی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ کر وہ نماز ادا نہیں کرتے، عبادت سے دور رہتے ہیں، مساجد میں نہیں آتے، اور سمجھتے کہ ان کے اوپر غسل فرض ہے، یہ اس حالت میں نہیں آ سکتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مزی نکلنے یا ودی نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، بس جہاں پہ وہ جسم پہ لگی ہے اس کو صاف کر لینا، ختم، اتنا ہی بات ہوتی ہے۔ لیکن غلط فہمی کا شکار ہے بہت سے لوگ، تو منی کے جسم سے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب یہاں توضیح ہے امر دوم، دوسرے امر کی وضاحت کر رہے ہیں یہاں پر۔ تیسری چیز جو ہے احتلام کے بارے میں، دوسری چیز احتلام کے بارے میں یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ احتلام نام ہے حالت خواب میں انزال ہونے کا۔ انزال کہتے ہیں منی کے نکلنے کو، تو احتلام نام ہے حالت خواب میں انزال ہونے کا، خواہ جماعی کیفیت محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو اب یہ پہلی بات یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ احتلام کس کو کہتے ہیں، وہ بتا دی کہ حالت خواب میں انزال ہونے کا نام ہے، انزال ہونے کا احتلام نام ہے حالت خواب میں انزال ہونے کا۔ انزال کا معنی منی نکلنا، خواہ جماعی کیفیت محسوس ہو یا نہ ہو، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ تو دوسری بات بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت سو کر اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری یعنی کچا پن پائے اور اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، خواہ احتلام یاد ہو یا نہ ہو، یا یقین ہو کہ یہ مزی ہے اور احتلام یاد ہو، یا شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی لیکن احتلام یاد ہو، ان تینوں صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ پہلے جو 3 صورتیں بتلائے ہیں، دیکھیے 3 صورتیں، پہلے یہاں پہ 3 صورتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پہلی کا صورت ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پر تری پائے، پہلی صورت ہے یہ کہ اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، چاہے احتلام یاد ہو یا نہ ہو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ یہ منی ہے، ہاں یہ منی ہے، اس بات کا یقین ہے، چاہے اس کو احتلام یاد ہو یا نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یقین ہو کہ یہ مزی ہے اور احتلام یاد ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی لیکن احتلام یاد ہو۔ ان تینوں صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر یقین ہو کہ یہ منی نہیں بلکہ مزی یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو،
یقین ہو کہ یہ منی نہیں بلکہ مزی یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو، یا شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو، لیکن سونے سے قبل عضو مخصوص کو استادگی یعنی تناؤ کڑاپن رہا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں غسل فرض نہیں ہے۔ دو صورتیں یہاں پہ بتلا رہے ہیں کہ اگر یقین ہو کہ یہ منی نہیں بلکہ مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو، یہ ایک صورت ہو گئی۔ پھر دوسری صورت کہ شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی یا ودی اور احتلام یاد نہ ہو، لیکن سونے سے پہلے عضو مخصوص کو استادگی رہی ہو یعنی کھڑا پن رہا ہو، تو ان دونوں صورتوں میں غسل فرض نہیں۔ اب تیسری بات یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر احتلام یاد ہو، یہاں تک کہ انزال کی لذت بھی یاد ہو یعنی منی کے نکلنے کی لذت بھی یاد ہو، لیکن اس کا کوئی اثر جسم یا کپڑے پر نہ ہو، تو غسل فرض نہیں۔ اس حکم میں عورت بھی داخل ہے۔ کیا کہہ رہے تیسری بات کہ اگر احتلام یاد ہو، یہاں تک کہ انزال کی لذت بھی، لیکن اس کا کوئی اثر جسم یا کپڑے پر نہ ہو، تو غسل فرض نہیں۔ اس حکم میں عورت بھی داخل ہے۔ تو یہ دو چیزوں کی یہاں پہ وضاحت اور تفصیل ہو گئی۔ اب تیسری چیز توضیح ہے امر سوم، تیسرے امر کی وضاحت وتی کے بارے میں، کہ وتی جو ہے یہ کسی مرد کے، اس بارے میں وضاحت یہ ہے کہ کسی مرد کے عضو کا سرا، جس کو عربی میں حشفہ کہتے ہیں، کسی عورت کے قبل یعنی خاص حصے میں، یا کسی مرد یا عورت کے دبر یعنی مقام پاخانہ میں داخل ہو، وتی ہے۔ وتی کس کو کہتے ہیں؟ کسی مرد کے عضو کا سرا، جس کو عربی میں حشفہ کہتے ہیں، کسی عورت کے قبل یعنی خاص حصے میں، یا کسی مرد یا عورت کے دبر یعنی مقام پاخانہ میں داخل ہو، وتی ہے۔ وتی اس کو کہتے ہیں، کسی مرد کے عضو کا سرا۔ یہاں پہ سرا کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ سرا کے بیان کرنے سے مقصود مقدار کا اظہار ہے، یعنی بقدر حشفہ بھی داخل ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ جو حشفہ ہوتا ہے، جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے، بالکل جو ٹوپی کی طرح ہوتا ہے، اس کو بعض لوگ ٹوپی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو بقدر حشفہ بھی داخل ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر مقدار سرا سے کم داخل ہوگا تو غسل فرض نہ ہوگا، یعنی جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے حشفہ، اگر اس سے کم داخل ہوا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ حشفہ جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ جب داخل ہو جائے گا اندر تو غسل فرض ہو جائے گا۔ وتی سے فاعل اور مفعول دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے۔ فاعل یعنی کرنے والا اور مفعول جس سے وتی کی جا رہی ہو، وتی سے فاعل اور مفعول دونوں پر غسل فرض ہوتا ہے، خواہ کسی کو منی نکلے یا نہ نکلے، بشرط ہے کہ فاعل کرنے والا اور مفعول جس سے کی جا رہی ہے وتی دونوں بالغ ہو، ورنہ جو بالغ ہو اسی پر غسل فرض ہوگا، لیکن نابالغ کو بھی غسل کا حکم دیا جائے گا تاکہ طہارت کی عادت پیدا ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر عورت کنواری ہو تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اس کی بکارت یعنی کنوارا پن جو ہے وہ دور ہو جائے، ورنہ اس پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ تھی دوسری بات۔ تیسری بات یہاں پہ یہ بتلا رہے کہ اگر کوئی شخص کسی چوپائے یا مردہ انسان سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو لائق شہوت نہ ہو وتی کرے تو جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہ ہوگا۔ کوئی شخص چوپائے یعنی کسی جانور سے یا مردہ انسان سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو لائق شہوت نہ ہو اس سے اگر وتی کر رہا ہے تو اس یہاں پہ جو ہے شرط انزال ہوگی، یعنی منی کا نکلنا شرط ہوگی یہاں پہ، کیونکہ منی نکلے گی تو غسل فرض ہوگا۔ کن صورت میں؟ اگر کوئی شخص کسی چوپائے یا مردہ انسان سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو لائق شہوت نہ ہو اگر اس سے وتی کر رہا ہے، ان سے وتی کر رہا ہے، تو پھر یہاں پہ انزال ہونا شرط ہے، یعنی منی کا جسم سے نکلنا شرط ہے۔ اگر انزال نہ ہو، جب تک انزال نہ ہو تو پھر غسل فرض نہ ہوگا۔ گویا اس صورت میں غسل کا سبب انزال ہوگا نہ کہ دخول۔ دخول یعنی جو ہے اسی مرد کا عضو کا جو سرا ہے وہ
قبل یا دبر میں داخل ہونا، اس کو دخول کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ گویا اس صورت میں غسل کا سبب انزال ہوگا۔ کس صورت میں؟ کہ اگر کوئی شخص کسی چوپائے یا مردہ انسان سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو لائق شبت نہ وتی کرے، تو جب تک انزال نہ ہوگا، جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں جو ہے غسل کا سبب، غسل فرض ہونے کی وجہ انزال ہوگا، نہ کہ دخول۔ یاد رہے کہ یہ حکم غسل کے لیے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان افعال کا مرتکب مستحق سزا بھی نہیں، کیونکہ چوپایا مردہ سے یا مردے سے جمع کرنا یا پاخانے کی راہ میں سے وتی کرنا، جس کو لواطت کہتے ہیں، یہ سب افعال بد قابل لعنت گناہ کبیرہ میں داخل اور حرام ہے۔ ان سے ہر مسلمان کو دور رہنا لازم ہے۔ تو یہاں پہ جو مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں، پاخانے کی جگہ سے وتی کرنا یا پھر چوپائے یا مردہ انسان سے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو ہے لعنت کا کام ہے، لعنت ہوتی ہے اس سے اللہ اس کے رسول کے، اور یہ حرام کام ہے، ان سے ہر مسلمان کو دور رہنا لازم ہے۔ اب یہاں پر چوتھی بات بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی مرد کا حشفہ کٹ گیا ہو تو اس کے باقی جسم سے اسی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا۔ بھی ان امور یعنی شہوت سے منی نکلنا، احتلام، وتی، ان امور سے، ان چیزوں سے جس شخص پر غسل فرض ہو اس کو جنوبی، اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ توضیح امر چہارم، یہاں چوتھی چیز کی وضاحت ہو رہی ہے، چوتھی چیز کی تفصیل حیض کے بارے میں ہے۔ حیض وہ خون ہے جو بالغہ عورت کے رحم سے ہر مہینے آتا ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رات ہے۔ اگر اس مدت سے کم یا زیادہ کسی کو خون آئے تو وہ حیض نہیں بلکہ بیماری ہے، جس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ میں خون رحم سے نہیں آتا بلکہ کوئی رگ پھٹ جاتی ہے اس سے آتا ہے۔ تو یہ تھی دوسری بات۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ حیض کی مدت میں سوا خالص سفیدی کے، خالص سفیدی یعنی یہ سفیدی کو کہتے ہیں، حیض کی مدت میں سوا خالص سفیدی کے اور جس رنگ کا خون آئے وہ حیض ہی سمجھا جائے گا، سوائے خالص سفیدی کے۔ خالص سفیدی کو چھوڑ کر جس رنگ کا بھی خون آئے وہ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ چوتھی بات بتلا رہے ہیں کہ حیض آنے کی ابتدائی عمر کم سے کم 9 سال اور انتہائی عمر 55 سال ہے۔ پس اگر 9 سال سے کم یا 55 سال سے زیادہ عمر والی کو خون آئے تو وہ حیض نہیں، استحاضہ ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کو جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ البتہ آخر الذکر عورت یعنی 55 سال سے زیادہ والی جو خاتون ہوگی اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر خالص سرخ یا جیسے پہلے آتا تھا اسی رنگ کا خون آئے تو وہ حیض ہوگا۔ پانچویں بات یہ بتلا رہے کہ 2 حیضوں کے درمیان پاک رہنے کی مدت جس کو طہر کہتے ہیں کم سے کم 15 روز ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ممکن ہے کہ کسی کو تمام عمر حیض نہ آئے۔ اگر 15 روز سے قبل یعنی 15 روز سے پہلے دوسرا خون ظاہر ہو تو وہ استحاضہ ہے۔ چھٹویں بات یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر مدت حیض کے اندر طہر معلوم ہو تو وہ بھی حیض میں داخل ہے، اس کو جو ہے طہر متخلل کہتے ہیں۔ ساتویں بات یہ بتلا رہے ہیں کہ جس عورت کو حیض کی عادت مقرر ہو، تو چھٹویں بات جو یہاں پہ بتلائی جا رہی وہ یہ ہے کہ اگر مدت حیض کے اندر طہر معلوم ہو تو وہ بھی حیض میں داخل ہے، اس کو طہر متخلل کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ متخلل کا معنی خلل ڈالنے والا، تو اس کا نام کیا ہے؟ طہر متخلل ہے۔ جو مدت حیض کے اندر طہر معلوم ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ طہر ہے لیکن وہ بھی حیض میں داخل ہے۔ اب ساتھی بات یہاں پہ بتلا رہے کہ جس عورت کو حیض کی عادت مقرر ہو، اس کو عادت سے زیادہ خون آئے لیکن 10 دن سے زیادہ نہ ہو،
تو وہ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ 10 دن سے زیادہ ہو تو عادت سے زیادہ دنوں کا شمار استحاضہ میں ہوگا، اور جس کی عادت مقرر نہ ہو اس کے 10 دن حیض اور 10 دن سے زیادہ دن استحاضہ میں شمار پائیں گے۔ تو ساتویں بات جو یہاں پہ بتلایا جا رہی ہے کہ جس عورت کو حیض کی عادت مقرر ہو، اس کو عادت سے زیادہ خون آئے لیکن 10 دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ حیض ہی سمجھا جائے گا۔ البتہ 10 دن سے زیادہ ہو تو عادت سے زیادہ دنوں کا شمار استحاضہ میں ہوگا۔ یہاں پہ مثال کے طور پر کسی کے 5 دن عادت کے ہو اور اس کو 11 دن خون آئے تو 5 دن حیض کے، باقی 6 دن استحاضہ کے متصور ہوں گے۔ اور جس کی عادت مقرر نہ ہو اس کے 10 دن حیض اور 10 دن سے زیادہ دن استحاضہ میں شمار پائیں گے۔ عادت مقرر ہونے تک یہ حکم ہے۔ توضیح امر پنجم، 5ویں چیز کی یہاں پہ وضاحت تفصیل یہ ہے کہ نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے آتا ہے۔ نفاس کا حکم اس وقت کے خون سے دیا جائے گا جب کہ نصف سے زیادہ، آدھے سے زیادہ بچہ باہر نکل آنے کے بعد نکلے۔ اس سے پہلے جو خون نکلے وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن رات ہے اور کم کی کوئی حد نہیں، ممکن ہے کہ کسی کو بالکل نفاس نہ آئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نفاس کی مدت میں سوا خالص سفیدی کے، یعنی سفیدی سے مراد سفیدی یعنی سفیدی کو کہتے ہیں، تو نفاس کی مدت میں سوا خالص سفیدی کے جس رنگ کا خون آئے وہ نفاس سمجھا جائے گا۔ سوائے سفید، خالص سفیدی والا جو رنگ ہے اس کے جس رنگ کا بھی، اس کے علاوہ جس رنگ کا بھی خون آئے وہ نفاس سمجھا جائے گا۔ پانچویں بات، نفاس اور حیض کے درمیان پاک رہنے کی مدت کم سے کم 15 روز ہے۔ چھٹویں بات کہ جس عورت کی عادت مقرر ہو اس کو عادت سے زیادہ خون آئے لیکن 40 دن سے زیادہ نہ ہو تو وہ سب نفاسی سمجھا جائے گا، البتہ 40 دن سے زیادہ ہو تو استحاضہ کہلائے گا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ اگر حمل گر جائے اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہو تو نفاس ہے ورنہ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم پہ؟ اگر حمل گر جائے اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہو، یعنی جو کچھ بھی تھا پیٹ میں، جو اگر اس کا کوئی عضو بن چکا ہو تو نفاس ہے ورنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔